ابدی جلالی خداوند، انسان کون ہے جو آپ کے منہ کے الفاظ کو بیان کر سکے؟ خداوند یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب تو چن لیتا ہے، اپنا چنا ہوا وسیلہ بنا لیتا ہے اور منہ میں الفاظ ڈالتا ہے اور روح القدس کی طاقت عطا کرتا ہے، تو پھر ہی تیرے بیٹے بیٹیاں تیری پاک آواز کو بیان کرنے کے لائق ٹھہرتے ہیں۔ خداوند اب وقت ہے کہ تو ہمارے ساتھ بول، ہمیں پیچھے کر اور خود آگے ہو۔ اور خداوند آج جو میرے منہ سے الفاظ نکلیں وہ سب روح القدس کی ہدایت سے اور روح القدس کے مسا سے ہوں، اور خداوند ان الفاظ کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں بدلیں اور بہت سارے لوگ خداوند تیری قربت میں آئیں اور تیرے عظیم اور جلالی یسوع نام کو عزت اور جلال ملے۔ خداوند پاک خدا، ہم کمزور ہیں، ہم خداوند تیرے حضور کچھ بھی نہیں ہیں۔ جیسے موسیٰ کہتا ہے کہ میں تو فصیح نہیں، میں بول نہیں سکتا، میں کمزور ہوں، میں لیڈ نہیں کر سکتا، تو خداوند تو پھر اپنی قدرت کے وسیلہ سے اس کو لیڈ کرنے کی طاقت، اس کے منہ کے الفاظ میں طاقت، اس کے کرنے پر کرامات معجزات کرنے کی طاقت اور روح القدس کے وسیلہ سے آپ عطا کرتے ہیں۔ خداوند وہی قدرت ابھی ہم مانگتے ہیں کہ جو مجھے سمجھائے، سکھائے اور خداوند حاضر جماعت کو سمجھنے کے لیے اور سننے والے بہن بھائیوں کو سننے کے لیے وہ قدرت عطا کرے جو آج ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ خداوند میں نے جو کچھ بڑے ایمان سے، اعتقاد اور بھروسے سے مانگا ہے وہ آپ نے بخش دیا ہے۔ آپ کے زندہ ازلی ابدی اور جلالی نام کی خاطر مانگتے ہیں، آمین آمین۔ عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں سے ہم گزرے ہفتے میں، اس سے پہلے اور بہت مرتبہ پہلے بھی تھرو آؤٹ آور لائف ہم سلیب کے متعلق سیکھتے رہے ہیں اور جانتے رہے ہیں۔ ہم خداوند کی محبت کے بارے میں پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور اسی طرح سے جب تک ہم حیات ہیں ہم خداوند کی محبت کو اور اس کی صلیب کو جانتے رہیں گے اور اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیں گے اور اس کی محبت کو کبھی اپنے سے جدا نہیں ہونے دیں گے۔ عزیزو، میرے عزیز بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، بچوں، اگر میں آپ سب سے سوال کروں تو آپ میرے یقیناً سوال کا جواب دے سکتے ہیں اور دیں گے بھی۔ صلیب کیا ہے؟ کوئی مجھے اپنا مائک ان میوٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ صلیب کیا ہے؟ کیونکہ میرے فلائر پر بھی صلیب بنی جی ہوئی ہے، اور جی جی انکل جی، یہ تثلیث کو بیان کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے بارے میں۔ یہ تثلیث کو صلیب بیان کرتی۔ اور کوئی؟ ٹھیک ہے سسٹر جی، آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ جی جے مسیح کی پاسٹر جی جی، جی صلیب کا نشان ہم مسیحوں کے لیے نجات اور فتح کا نشان ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ ہم مسیحوں کے لیے صلیب کا نشان جو ہے
وہ فتح کا نشان ہے. جی اور کوئی؟ خدا کی قدرت. خدا کی قدرت بھی ہے. بھائی لیاقت ہیں، بھائی جون لطیف صاحب ہیں، پلیز آپ بھی ذرا شامل ہوئیے گا. جب بھی ہم سلیب کے نشان کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں اس میں نظر آتا ہے؟ کچھ تو الفاظ میری بہنوں نے بڑے خوبصورت بتائے ہیں جو کہ بالکل ٹھیک جواب ہے. میرے خیال میں کوئی بھی نہیں جواب دینا چاہتا، تو پھر میں یہ خدا یسوع مسیح کی قربانی کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان کا کفارہ دیا. ویری گڈ، تھینک یو سو مچ سسٹر زیبا. جو میں لفظ سننا چاہتا تھا کفارہ. سلیب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم جان جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شخص اس سلیب پر ایسی موت موا ہے جس نے کفارہ ہمارا دیا ہے. جن کو تو پتہ ہے وہ تو ڈائریکٹ خداوند یسوع مسیح کہہ دیتے ہیں، لیکن جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو نہیں پتا، تو پھر وہ بھی اس بات کو جان جاتے ہیں. آج کیونکہ مجھے جو ٹاپک دیا گیا تھا محبت کا، میم ہے بے تے، 4 الفابیٹ ہیں محبت کے. تو کراس جب بنائی گئی ہے تو اس کے بھی اوپر آسمان کی طرف ہے جب کھڑی کی جائے سلیب، نیچے زمین کی طرف ہے، لیفٹ رائٹ دائیں اور بائیں چاروں سمت کو ظاہر کرتا ہے. اور کوئی مجھے پوچھے کہ سلیب کو دیکھ کر آپ کیا محسوس کرتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ میں خدا کی محبت کو دیکھتا ہوں سلیب میں. کراس میں خداوند کی محبت کو دیکھتا ہوں. یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ خداوند نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. پالوس رسول نے بھی پہلا کرنتھیوں پہلا باب کی 18ویں آیت میں اس بھید کو بیان کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سلیب کے پیغام کو نہیں سمجھتا، اس کو اہمیت نہیں دیتا، تو اس کے نزدیک سلیب کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ بے وقوفی کی علامت ہے. لیکن جو مسیح کی صلیب کے نیچے آ جاتے ہیں ان کے لیے، جیسے میری ایک بہن نے بتایا کہ یہ خدا کی قدرت ہے. ہم صلیب کو دیکھ کر خدا کی قدرت کو بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کو ہم نے صلیب پر دیکھا. خدا کی قدرت، قدرت کہتے ہیں طاقت کو، خدا کی طاقت کو ہم نے صلیب پر دیکھا. یعنی یسوع المسیح خدا کی طاقت بھی ہے. پرانے عہد نامے میں صلیب کی تصویر فرق طریقے سے دکھائی گئی ہے. پرانے عہد نامہ میں کھمبا گاڑ دیا جاتا تھا، اس کے ساتھ انسان کو باندھ دیا جاتا تھا، اذیت دی جاتی تھی، اور یہ ریبیل کرنے والے کی سزا تھی، مرڈر کرنے والے کی سزا تھی، ہیرسی کی سزا تھی. ان کو صلیب پر دیا جاتا تھا. عمودی کھمبا بنا دیا جاتا تھا، اس پر لٹکا دیا جاتا تھا.
کوئی ریاست کے خلاف بات کرتا، اس کو کوئی بادشاہ موجودہ بادشاہت کے متعلق دخل اندازی دیتا تو اس کو بھی سلیب دیا کرتے تھے پرانے عہد نامہ میں۔ پھر لکڑی اس کے بعد درخت کے اوپر بھی لٹکا دیتے تھے، مار کر، اذیت دے کر۔ تو درخت اور لکڑی کی جو سلیب جس پر لٹکایا جاتا تھا اس کو XYLON، ایکسلن، اور لاطینی سلیب جو تھی عام سلیب تھی جس پر لوگوں کو لٹکا دیا جاتا تھا۔ نئے عہد نامہ میں بھی سلیب کا استعمال کیا گیا۔ خداوند یسوع المسیح کو سلیب جو سیدھا ایک لکڑی اور بازو والے ایسے، اس کا ایک مقصد تھا کہ ایسی سلیب کیوں خداوند یسوع مسیح کے لیے بنائی گئی۔ کراس جو بنا ہوتا ہے اس طرح کی بھی سلیب ہوتی تھی، پھر عمودی یعنی جو ایکس ہوتا ہے اس طرح کی بھی سلیب ہوتی تھی، اور پھر جمع کے نشان کی سلیب جو تھی یہ اس بات کی علامت تھی کہ پترس کو الٹا سلیب پر ٹانگا گیا۔ ٹی جو انگریزی کا الفابیٹ ہے ٹی، اس طرح کی سلیب ہوتی تھی۔ ان کو دیا جاتا تھا کہ جو آلریڈی جن کا جو ہے وہ بات جو ہے وہ نمایاں ہو گئی ہے، لہذا اس کا سر بے شک اوپر رہے لیکن اس کو سلیب پر ٹانگ دیا جائے۔ خداوند یسوع مسیح جس سلیب پر لٹکے، سر کے اوپر بھی تھوڑی جگہ تھی، اس کا خاص مقصد تھا۔ اس طرح کی سلیب کے اوپر کوئی شخص نہیں ٹانگا گیا سوائے خداوند یسوع مسیح کے، کیونکہ اوپر لکھ کر تختی لگائی گئی تھی کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ ہے، یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے لکھنی تھی، لہذا وہ سلیب اس طرح کی تھی۔ بڑے لوگوں کو سلیب دیا گیا، بڑے لوگوں کو سلیبی موت کے منظر سے گزرنا پڑا، لیکن اس طرح کی سلیب جو تھی وہ صرف خداوند یسوع مسیح کی تھی۔ اس لیے یہ نشان آپ سب کے لیے اور میرے لیے یہ ایک بہت بڑی سچائی اور حقیقت اور میسج ہے، پیغام ہے۔ اس میں ہم نے خدا کی قدرت کو صلیب پر دیکھا، اس کے اکلوتے بیٹے کو صلیب پر دیکھا۔ عزیزو، جب ہم یوسف کو کے متعلق ہم پدائے 37 باب کی 40 باب تک ہم دیکھیں تو وہاں بہت خوبصورت یوسف کی زندگی کے بارے میں باتیں ملتی ہیں۔ اور جب وہ جیل میں تھا تو سردار ساکی اور سردار نانپوز، یہ دو شخص اس کے ساتھ تھے۔ ان کو خواب آئی اور اس نے بتایا، ایک کو خواب آئی کہ 3 شاخیں ہیں اور بڑے خوبصورت پتے نکلے ہیں، اور دوسرے کو خواب آئی کہ 3 ٹوکریاں ہیں، ان میں پکے ہوئے کھانا ہے، فروٹ ہیں، اور ان میں سے کوے کھا رہے ہیں۔ تو اس نے تعبیر بتائی کہ پہلے کو بتایا سردار ساکی کو کہ تجھے تو 3 دن کے بعد خداوند تیرے منصب پر قائم کر دے گا، اور دوسرے کو بتایا کہ تجھے 3 دن کے بعد تیرا سر تیرے تن سے جدا کر کے تجھے درخت پر ٹانگ دیا جائے گا، اور جانور پرندے جو ہیں وہ تجھے کھائیں گے۔ ایسے ہی ہوا۔ عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں جو صلیب ہمیں محبت دکھاتی ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے کفارہ دیا گیا۔ اگر پرانے عہد نامہ میں ہم کراس ریفرنس کا مطلب ہوتا ہے حوالہ در حوالہ،
اگر اس کا مطالعہ کریں تو 3,40,000 ورسز ہمیں ملیں گی. تو گنتی 21 باب اس کے 8 اور 9 آیت میں بھی خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے. ایسا سانپ تو نے بنانا ہے جو جلانے والا ہے اور اس کو تو نے بلی پر لٹکانا ہے. جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا. یہ علامت تھی خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی طرف. اور اس کو کہا گیا کہ یہ شخص صلیب کے لائق ہی ہے لوگوں کی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو ایک کوٹ میں نہیں جانا پڑا، اس کو 6 کوٹس میں لے جایا گیا. خداوند یسوع المسیح کو، آپ کے اور میرے نجات دہندے کو. 3 کوٹ جو تھے وہ ریلیجس کوٹ تھے اور 3 کوٹ جو تھے وہ سول کوٹ تھے. عزیزو، ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سب سے پہلا حنا جو ہائی پریسٹ تھا اس کے پاس یسوع مسیح کو لے کر جایا گیا، قیافہ کے پاس لے کر جایا گیا. یکے بعد دیگر 3 جب ریلیجس کورس میں لے جایا گیا تو کوئی عیب یا کوئی ایسی بات وہ نہ نکال سکے تو پھر سول کورٹ کے حوالے کیا گیا. پیلاطوس کے پاس لے جایا گیا، اس نے ہیرڈ کے پاس، ہیرودیس کے پاس بھیجا، اس نے پلاطوس کے پاس بھیجا. اور یہ فیصلہ جو تھا یہ سول کورٹ کا ڈیورنگ نائٹ ٹائم ہی کیا گیا. وہ جلدی چاہتے تھے کہ یہ فیصلہ جلدی ہو اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. میں جب اس بات کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اندھیرے میں کیوں اتنی جلدی کی گئی، کیونکہ تاریکی میں سے ہی یسوع المسیح نے ہی انسان کو نکالنا تھا. آج کا انسان جو گناہ کی دلدل میں دھسا ہوا ہے وہ دراصل تاریکی میں ہے. آج بھی خداوند کے روح القدس کے وسیلہ سے تاریکی میں فیصلے ہو رہے ہیں. لوگوں کی گناہ آلودہ زندگی اس سے وہ چھٹکارا پا کر نکل رہے ہیں. عزیزو، جیسے میں نے پہلے بتایا، پیدائش 22 باب کی 6 آیت سے 16 آیت تک دیکھیں تو ابراہیم سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں، آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لے لی اور دونوں اکٹھے روانہ ہو گئے. جیسے میں نے بتایا کہ لکڑی بھی کفارے کا کام دیتی ہے، جیسے ابراہیم نے اسحاق کو اسی کے اوپر اس نے اپنی لکڑیاں خود اٹھائی تھی جس کے اوپر اس نے قربان ہونا تھا. اسی لیے پولس رسول یہ نئے عہد میں بھی اس تصویر کو پیش کرتا ہے کہ ہمیں اپنی صلیب ہر روز اٹھانا ہے. تو یہ شخص جو اکلوتا بیٹا تھا یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ جس سے بہت پیار کرتا تھا ابراہیم، ایک ہی بیٹا تھا. تو خدا نے کہا کہ جو تجھے بہت پیاری چیز ہے وہ میرے لیے تو گزران سوختنی قربانی کے طور پر. اسی طرح یوحنا 3 باب 16 آیت میں بھی کہا گیا اور لکھا گیا، بتایا گیا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی. وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا. خدا دنیا سے محبت کرتا ہے، اس کا بھی جو ایک ہی بیٹا تھا اس نے اس کو پیش کر دیا کفارے کے لیے. عزیزو، جب ہم آنسوؤں کی بات کرتے ہیں تو صلیب کے نیچے بہت سارے لوگ رو رہے تھے.
شاگرد پریشان تھے، نڈال تھے، آنے والے وقت کے لیے وہ بڑے پریشان تھے۔ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمارے ربی کے ساتھ، ہمارے استاد کے ساتھ ایسے ہوئے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ لوگ آنسو بہا رہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی، یوحنا 11:35 میں لکھا ہے کہ یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ انگریزی کی بائبل میں 2 ہی لفظ ہیں، جیسس ویپٹ۔ جب ہم آنسوؤں کی بات کرتے ہیں تو جو آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں 1% پانی ہوتا ہے اور 99% فیلنگز ہوتی ہیں، احساسات آتے ہیں، ہماری آنکھوں سے باہر آتے ہیں۔ عزیزو، لیکوڈز میکس لائف آن ارتھ پاسبل۔ جیسے پانی اس روح زمین پر زندگی گزارنے کے لیے ایک بڑا ایسا مایہ ہے جو زندگی کو قائم رکھ سکتا ہے، لیکن پانی کا ذائقہ کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جہاں پر نمکین پانی ہے وہاں پر کچھ ہو نہیں سکتا۔ پانی کا صاف ہونا، زندہ رہنا، پانی پی کر اپنے آپ کو زندگی گزارنا، آج پانی کی بڑی اہمیت ہے۔ لوگ صاف پانی پیتے ہیں تاکہ ہماری صحت نہ خراب ہو جائے۔ تو عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں پھر تمہیں ایسا پانی پلاؤں گا جو زندگی کا پانی ہوگا۔ یوحنا 4 اس کی چند آیات کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ یسوع نے کہا سامری عورت سے، اگر تم مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، تجھے کبھی پیاس نہ لگتی۔ اس نے کہا مجھے دے دے۔ اس نے کہا جا اپنے شوہر کو بھی لے آ، تاکہ تو اکیلی زندگی کا پانی نہ پی لے، تو یہ پوری فیملی کو پینا چاہیے۔ اس نے کہا میں تو کسی شوہر سے واقف نہیں ہوں، میں تو کسی کو جانتی نہیں ہوں۔ خدا نے یسوع سے نے کہا تو نے خوب کہا ہے، کیونکہ 5 شوہر تو پہلے ہی کر چکی ہے، اور جس کے تو پاس ہے وہ بھی تیرا نہیں۔ اس کے منہ سے ایک دم سے الفاظ نکلے۔ اس عورت نے کہا اے خداوند، اس نے کہا تو نبی ہے، تو کوئی عام یا کوئی آرڈنری شخص نہیں ہے، تو خداوند کا نبی ہے۔ تو نے میری ہسٹری کو بھی جانتا ہے، میرے پریزنٹ کو بھی جانتا ہے، اور تو میرے لیے فیوچر کی بات بھی کر رہا ہے کہ زندگی کا پانی۔ یوحنا 7 اس کے 38 میں لکھا ہے کہ پیاسا ہو، جو بھی پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے اور پیے، اور جو مجھ پر ایمان لائے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ عزیزو، خداوند یسوع المسیح صلیب پر کفارہ دے کر ہمارے لیے زندگی کی ندیاں اس نے جاری کر دی ہیں، ہمیں بخش دیا گیا ہے۔ اور یہ کروسیفکشن کی جو سزا ہے یہ سب سے بڑی سزا ہے، اس سے بڑھ کر اور سزا کوئی نہیں تھی۔ عزیزو، قدیس 40 کی 22 میں جیسے میں نے بتایا کہ سردار نانپس کو پھانسی دلوائی، اور جیسا یوسف نے اس کے خواب کی تعبیر کی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوا۔ قدیس 40:19 میں لکھا کہ فرعون تیرے سر کو تن سے جدا کر کے تجھے ایک درخت پر ٹنگوا دے گا، اور پرندے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ کروسیفکشن کی سزا ایسی سزا ہے مصلوبیت کی کہ سب سلیبوں سے زیادہ سخت، سب سزاؤں سے زیادہ سخت۔ اس کی سلیب کے اوپر بھی، اس کی سلیب بھی مختلف ہے، اس کے سر کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی لکھ کے لگا دی گئی ہے۔ تو عزیزو،
خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے نیا عہد نامہ میں متی 10:38 میں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ ہو لے وہ میرے لائق نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اس روح زمین پر جب زندگی گزار رہے ہیں تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے اپنی صلیب اٹھائی ہوئی ہے۔ خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلنا تو صلیب اٹھانا پڑے گا۔ اگر اس کے پیچھے نہیں چلنا، اس کے کلام پر نہیں چلنا، اس کی محبت کو نہیں جاننا تو پھر تو اب ہم نے صلیب نہیں اٹھائی ہوئی۔ He who does not take his cross and follow after me is not worthy of me۔ وہ خداوند یسوع مسیح نے کہا میرے لائق ہی نہیں ہے۔ عبرانیوں 12:2 میں لکھا ہے، ایمان کے بانی کا عمل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کے نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ صلیب کا دکھ معمولی دکھ نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے کپڑے اتارے گئے، اس کو دوبارہ پرپل کلر کے کپڑے چوگا پہنایا گیا، ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، اس کے منہ پر تماچے مارے گئے اور کہا گیا، داڑھی کے بال نوچے گئے اور کہا کہ اب بتا کہ تجھے کس نے مارا ہے۔ عزیزو، بڑی سخت سزا، صلیب کا دکھ، کانٹوں کا تاج سر پر رکھا گیا کہ جو انسان کے جلد کے اندر گھس جائیں۔ عزیزو، دنیا میں بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، شہنشاہیت بھی جن کے پاس ہے وہ بھی ہیں، تاج وہ بھی پاتے ہیں، لیکن وہ موتیوں کا، چاندی کا، گولڈ کا، ہیروں کا ایسے تاج پہنتے ہیں۔ لیکن آپ کے اور میرے خداوند یسوع مسیح کا تاج فرق تھا۔ میں اس کے بارے میں تھوڑا ریسرچ کر رہا تھا تو کسی ایک ملک نے وہ تاج رکھا ہے، اس کے چوگرد انہوں نے سونے کی تاروں کے ساتھ اس کو کر کے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ سونا بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے زندگی کا تاج ایسے ہی ہمارے لیے وعدہ نہیں کر دیا، کیونکہ یہ کانٹوں کے تاج پہننے والے کو ہی یہ حق حاصل ہے کہ وہی آپ کو اور مجھے زندگی کا تاج دے سکے۔ عزیزو، وہ سزا جو ایک غلام کی سزا ہے، وہ سزا جو ایک ریبیلس کی سزا ہے، وہ سزا جو کسی بڑے ریاست کے دشمن کی سزا ہے، عزیزو، وہ سزا آپ کے اور میرے خداوند یسوع مسیح کو ملی۔ عزیزو، اس نے جب کفارہ دے دیا، باپ کی دہنی طرف جا بیٹھا، تو ہم اس بات سے واقف ہیں کہ وہ جلد آنے والا ہے۔ عزیزو، جب یسوع مسیح کو ٹانگا گیا، ایگزاسشن کا مطلب ہوتا ہے تھکاوٹ، اور ایسفیکشن یعنی سانس کا بند ہونا، اور جب سب کچھ مکمل کر لیا نجات کے منصوبے کو، تو اس نے کہا کہ اے باپ، میں آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور کہا تمام ہوا۔ یہ صرف اور صرف خدا کی قدرت ہی کہہ سکتی ہے یہ الفاظ،
اور آج تک کسی کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلے. اس نے اپنا دیا دم اور اس نے باپ نے لیا. اگر وہ نہ دیتا تو موت واقعہ نہیں تھی انہیں. لیکن اس کے بارے جو نبوتیں ہوئی ہیں ان نبوتوں میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی. اور ایک پہر کے لیے اندھیرا ہو گیا. عزیزو، جیسے بادشاہ کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے، خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ریڑھ، یعنی وہ ریڑھ کا جو پودے کی چھڑی ہوتی ہے وہ اس کے ہاتھ میں دی گئی، تاج پہنایا گیا. اصل میں یہ اس بات کی حقیقت تھی کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خداوندوں کا خدا ہے. عزیزو، صلیب محبت کا پیغام ہے، صلیب خدا کی قدرت کا پیغام ہے، صلیب کفارے کا پیغام ہے. اور آخر میں آپ کے ساتھ آخری آیت کر کے اپنے میسج کا اختتام کروں گا. مکاشفہ میں لکھا ہے 3 باب کی 11ویں آیت میں بڑا خوبصورت جو پیغام ہے آپ کے لیے اور میرے لیے. یہ ہمیشہ ہم اپنی زندگی میں اس کو قائم رکھتے ہیں اور اپنی زندگی سے خداوند یسوع المسیح کو عزت اور جلال دیتے ہیں، اور اس امید میں آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں. لکھا ہے میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج چھین نہ لے. عزیزو، تاج پہننے والا ہی تاج دے سکتا ہے، اور جس نے کانٹوں کا تاج پہنا ہے وہ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ وعدہ کر رہا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں. جو تیرے پاس تیرا ایمان ہے، جو پاس تیرے خدا ان کے الفاظ ہیں، ان کو تھامے رکھ، اور وہ اجر دینے کے لیے آپ کو اور مجھے آ رہا ہے، جلد آ رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم خدا مند یسوع مسیح کی صلیب میں کیا دیکھتے ہیں؟ خدا مند آج کے مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے لیے کہ وسیلہ سے آپ سب کو، تمام سننے والوں کو بڑی برکت بخشے. آمین، آمین.